حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے، ہم معاشرے میں رہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، ہم خوبیاں تلاش کریں، لوگوں کے اندر خوبیاں تلاش کریں، خامیاں نہیں۔ خامیاں تو ہر انسان کے اندر، کل بنی آدم خطاؤن، صرف ایک اللہ کی ذات ہے جس میں کوئی کمی نہیں، کوئی کجی نہیں، کوئی خامی نہیں۔ اللہ تعالیٰ یکتر، ہر خامی سے پاک اور صاف ہے، سبحان اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ایسا بنایا ہے، ان کے اندر معصیت کا جذبہ ہی نہیں رکھا۔ انبیاء علیہ السلام معصوم عن الخطا ہیں، وہ جو کچھ کریں وہ نیکی ہی نیکی ہے۔ پھر صحابہ اکرام، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے، وہ محفوظ ہو گئے، باقی ہم بچے ہوئے ہیں۔ کیا کرنا ہے؟ دوسروں کی خوبیاں دیکھنی ہیں، خامی دیکھنی ہے تو اپنے آپ کو دیکھنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت، اپنا دل ہر ایک کی طرف سے صاف رہے، ہر ایک کی طرف سے۔ ہاں، بعض اوقات کسی کی طرف سے کوئی ایسی سخت تکلیف آتی ہے، آدمی باوجود یہ کہ اپنے دل کو صاف رکھے، صاف رکھتا ہے، لیکن بعض چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ جب فتح مکہ کے موقع پر وحشی، جس نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، وہ آ گیا، مسلمان ہو گیا، صحابی بن گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم نے میرے محبوب چچا کو کس طرح سے شہید کیا تھا؟ تو وحشی کہنے لگا، مجھے یہ انعام کے طور پر وعدہ کیا گیا تھا، تو میں خندق کے اندر شروع سے میں ان کو تلاش کرتا رہا، میں نے ان کا پیچھا کیا، یہ مجھے نظر آ گئے، میں نے نیزہ پیچھے سے مارا، تو میں نے دیکھا وہ اتنی قوت سے نیزہ مارا تھا، پیٹھ سے گھسا اندر اور سامنے سے نکل گیا۔ پھر میں نے دیکھا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکرا گئے، نیچے گرے اور ان کو ایک الٹی آئی اور دم دے دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے، تم تو میرے صحابی بن گئے، تم میری مجلس میں بھی آیا کرو گے، لیکن اتنی بات ہے، اس طرح سے میری مجلس میں بیٹھنا آمنا سامنا نہ ہو، مجھے اپنا چچا یاد آ جائے گا، سارا واقعہ تم نے سنا دے یاد آ جائے گا۔ تو وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی مجلس میں آتے، سامنے نہیں بیٹھتے تھے، اس طرح سے بیٹھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آمنا سامنا نہ ہو۔ لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے، ایک آدمی یہاں داخل ہوگا بھی مسجد میں اور وہ جنتی ہوگا۔ صحابہ کرام مجلس لگی ہوئی، حیران، ابھی ایک صحابی آئیں گے اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جنتی ہے۔ وہ آئے اور وضو کا پانی داڑھی سے ٹپک رہا تھا، اس کے بائیں ہاتھ میں اس کی چپلیں تھیں، وہ آ کے بیٹھ گیا۔
خاموشی سے بیٹھ گیا، مجلس پوری ہو گئی، یہ صحابی ان کی خدمت میں آئے، ایک صحابی ان کی خدمت میں آئے اور یوں کہا میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ضرور مہمان بن جائیں۔ 3 دن 3 راتیں مہمان بنے رہے۔ اس زمانے میں تو یہ رواج تھا مہمان بنانے کا۔ اللہ کسی سے راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، ان کے یہاں مہمان بھیجتے ہیں۔ خیر وہ 3 دن 3 راتیں اس کے بعد کہنے لگے میں نے اللہ کے رسول سے آپ کے بارے میں سنا، آپ جنتی ہیں۔ شوق ہوا آپ کا وہ کون سا عمل ہے کہ جس کے لیے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں آپ جنتی ہیں؟ میں نے کہا آپ کا مہمان بن جاؤں گا، میں آپ کو دیکھوں گا آپ کون سا عمل کرتے ہیں۔ تو یہ 3 دن 3 راتوں میں نے آپ کو دیکھا، کوئی خاص عمل تو نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں وہ میں بھی کرتا ہوں، اس لیے میں اب آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ ہی بتا دیں۔ انہوں نے کہا کوئی خاص عمل نہیں، ہاں جب میں رات کو سونے لگتا ہوں اپنے دل کو سب کی طرف سے صاف کر لیتا ہوں۔ تو یہ صحابی جو مہمان بنے تھے کہنے گئے واللہ یہی وہ عمل ہے کہ اللہ کے رسول نے آپ کے بارے میں فرمایا آپ جنتی ہیں۔ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہوئے نہیں، ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ یقیناً کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ ہوا ہوگا، کسی کی طرف سے مشقت، تکلیف، لیکن ترتیب یہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، دل کو صاف رکھو، خوبیاں تلاش کرو۔ مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے اس کائنات کا سب سے پہلا گناہ، سب سے بڑا گناہ، اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ تو مٹی کا ہے۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میرا نسب اونچا ہے، مجھے بنایا آگ سے، اس کو بنایا مٹی سے۔ ابلیس اس نے اللہ کے حکم سے انکار کر دیا صرف اس بنیاد پر میں اس سے اچھا ہوں، اس کو صرف خامیاں نظر آئیں، برائی نظر آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اس دین کے اندر ہے لوگوں کی خوبیاں دیکھو۔ کسی نے کہا ظاہر نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ، کیا جانے اس کریم کو تو پسند ہے کہ وہ۔ اللہ کے یہاں کسی کا کیا رتبہ ہے ہم نہیں جانتے، لیکن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کی طرف اشارہ کر کے فرمانے لگے اے بیت اللہ، تمہاری عظمت، تمہاری حرمت میں جانتا ہوں۔ پھر فرمایا لیکن میں بتا دوں ایک مسلمان، اس کی عظمت، اس کی حرمت تم سے عظیم تر ہے، ایک مسلمان بہت قیمتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے میری امت تو جسد واحد کی طرح سے ہے، ایک جسم کی مانند ہے۔ جسم کے مختلف اعضاء ہیں، سر ہے، دھڑ ہے، سر میں آنکھیں ہیں، کان، ناک، منہ، دھڑ میں ہاتھ، پاؤں ہیں۔ یہ سارے اعضاء ایک دوسرے کی موافقت میں استعمال ہوتے ہیں، مخالفت میں نہیں۔ جو تبلیغ کا کام ہے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے میں نے یہ کام تو اس لیے شروع کیا ہے، یہ خوبیوں کا لین دین ہے۔ خوبیاں دیکھو ایک دوسرے کی، خامیاں مت دیکھو، خوبیاں دیکھو۔ جب خوبیاں دیکھیں گے
اکٹھا رہنا آسان ہوگا. خدا نہ خواستہ خامیاں دیکھتے رہیں گے، اکٹھا رہنا مشکل ہو جائے گا. یہ کیا کم خوبی ہے، یہ مسلمان ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. خامیاں جب دیکھتا ہے انسان دوسروں کی تو نفس اور شیطان تو ہمارے دشمن ہیں. یہ کہتے ہیں نفس اور شیطان، یہ خامی تو اس کے اندر ہے، تمہارے اندر نہیں ہے. میں اچھا ہوں، میں بہتر ہوں. حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بہت پرانے ساتھی تھے، تشریف لائے اور اپنے مسجد محلے کی کارگزاری سنانے لگے. پھر فرمایا ایک ساتھی اتنا پرانا ہے لیکن تعلیم میں نہیں بیٹھتا. تو حاجی صاحب نے پوچھا کیا تم تعلیم میں بیٹھتے ہو؟ کہا میں تو بہت اہتمام سے بیٹھتا ہوں. تو حاجی صاحب نے کہا کہ پھر اچھا کون ہوا، بہتر کون ہوا؟ آپ نفس اور شیطان تو یہی کہیں گے بھائی میں بیٹھتا ہوں، یہ نہیں بیٹھتا. خوبیاں دیکھنا اپنا مزاج بنائیں، اپنی طبیعت مزاج میں ڈال دیں. لوگوں کی خوبیاں دیکھیں گے، خامیاں نہیں دیکھیں گے. امت اکٹھی رہے گی، اجتماعیت باقی رہے گی، ورنہ اجتماعیت میں فرق آ جائے گا. اب یہ رمضان کا مہینہ گزرا ہے، آخری عشرہ بھی گزرا. اعتکاف میں بھی، لیلۃ القدر کی تلاش میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، بتانے کے لیے تعین کے ساتھ لیلۃ القدر کی کون سی رات ہے. لیکن پھر فرمایا دو مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے، مجھے بھلا دیا گیا، اب اس کو تلاش کرو، آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. لڑ رہے تھے دو اور متاثر ساری کی ساری امت ہو گئی، ساری امت متاثر ہو گئی. لڑنا جھگڑنا اس سے منع کیا ہے. فرمایا اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں لڑو نہیں، جھگڑو نہیں، ورنہ کم ہمت ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. پھر کیا کریں؟ اللہ نے اس کا حل بھی بتا دیا. وَاصْبِرُوا، صبر کرو. جب تم صبر کرو گے تو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. لڑائی کب ہوتی ہے؟ اس نے غلطی کی، قصور اس کا ہے، یہ برا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، میں حق پر ہوں، میں صحیح ہوں. یہ بنیاد ہے لڑائی کی، جھگڑے کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے، حق پر ہوتے ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے میں جنت کے وسط میں محل کی ضمانت دیتا ہوں. پھر فرمایا کوئی ناحق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے یا مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے، میں جنت کے کنارے پر محل کی ضمانت دیتا ہوں. اور کوئی اپنے اخلاق کو بلند رکھے، میں جنت کے اعلیٰ مقام پر محل کی ضمانت دیتا ہوں. کوئی اپنے اخلاق کو بلند رکھے. بلند اخلاق کیا ہیں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اس کا مفہوم ہے علی تمہیں اولین و آخرین کے بہترین اخلاق بتاؤں. کوئی ظلم کرے اس کو معاف کرو،
کوئی برائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کرو، کوئی عطا سے محروم رکھے اس کو عطا کرو۔ اب یہ آسان باتیں نہیں ہیں، لیکن ہمارا دین یہ بتاتا ہے یہ باتیں پیدا کرنی ہیں اپنے اندر یہ صفات، یہ باتیں اپنے اندر لانی ہیں، اپنے اوپر محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے، میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو دو قسم کے لوگ بہت کثرت سے پائے جنت کے اندر، ایک تقویٰ والے اور دوسرے اچھے اخلاق والے۔ اور یوں فرمایا جس کا مفہوم ہے میزان میں نیکیوں کو جھکوانے والا سب سے اہم عمل وہ اچھے اخلاق ہوں گے۔ میری اینجیوپلاسٹی ہو رہی تھی، جو ڈاکٹر جو کر رہے تھے تبلیغی ساتھی باتیں بھی کر رہے تھے مجھ سے، تو مجھ سے پوچھنے لگے سرجن کے اخلاق کیسے اچھے ہوں گے؟ تو میں نے کہا نہیں ہو سکتے۔ کہ کیوں؟ کہ سرجن تو یوں سمجھتا ہے کہ میرے برابر کوئی بھی نہیں، جو میں جانتا ہوں، جو ہنر میرے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے، تو اخلاق کیسے اچھے ہوں گے؟ اچھے اخلاق تو اس کے ہوں گے جو اپنی حیثیت کو مٹائے گا، چھوٹا بن کر چلتا رہے گا، اس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ حاجی صاحب، حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کمرے میں تھے، بیمار تھے، کسی ملک سے آئے، کارگزاری ان کو سنانے لگے کمرے میں۔ پوچھا یہ باہر کتنا مجمع ہے، کون سا مجمع ہے؟ تو میں نے عرض کیا جو جتنے ملک کے اندر شورا بنائی گئی ہے ان کو 24 گھنٹے کے لیے جمع کیا ہے۔ فرمانے لگے میں تو بیمار آدمی ہوں، بس میری طرف سے اتنا کہہ دے دینا، آدمی چھوٹا بن کر چلتا رہے، آدمی چھوٹا بن کر چلتا رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعاؤں میں ایک دعا ہے، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، اے اللہ مجھے اپنی نگاہ میں چھوٹا بنا دے، بے شک اوروں کی نگاہ میں اونچا کر دے۔ مانگا اللہ سے، امت کو تعلیم دی۔ یہ کوئی عیب کی بات نہیں کہ آدمی چھوٹا بن کر چلے، یہ تو خوبی کی بات ہے، خوبی ہے یہ، آدمی اپنی حیثیت کو مٹا دے۔ اور مٹانا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں منہا خلقناکم، تم تو مٹی سے ہو، وفیہا نعیدکم، اور اسی مٹی میں جاؤ گے، ونخرجکم تارۃ اخری، اور تمہیں مٹی سے نکالا جائے گا۔ پھر ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم مٹی ہیں۔ بڑائی صرف اللہ کا حق ہے، بڑائی اللہ کی صفت ہے، بڑائی اللہ کی چادر ہے، اس میں اللہ سے مقابلہ نہیں کرنا ہے۔ بڑائی اللہ کی چادر ہے، اللہ کا حق ہے، اور ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ جو چھوٹا بن کر چلتا رہے گا ترقی پائے گا۔ خدا نہ خواستہ میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، اگر رائے کے دانے کے برابر بھی کبر آ گیا، رائے کے دانے کے برابر بھی کبر آ گیا، بڑائی آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے جنت تو دور کی بات ہے، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ محنت اسی بات کی ہے۔ اب رمضان کا مہینہ گزرا، یہ رمضان کا مہینہ سال میں ایک دفعہ آتا ہے پھر چلا جاتا ہے۔ یہ ہے کیوں؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں فرما رہے ہیں یہ ہے اس لیے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی یہ جو ہے یہ دکھانے کی چیز نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا یہ اندر کی مایا ہے، یہ اندر کا خزانہ ہے، یہ اندر کی بات ہے۔
اور تقویٰ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے دل کی طرف فرمایا تقویٰ یہاں ہے، یہاں ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا تم مجھے سمجھا سکتے ہو تقویٰ کیا ہے؟ ابی بن کعب نے پوچھا اے عمر تمہارا یہ ڈھیرا ڈھالا لباس، ایک تنگ راستہ ہے، ادھر بھی کانٹے دار جھاڑیاں، ادھر بھی کانٹے دار جھاڑیاں، کیا تم ایسے راستے سے گزرے ہو اس لباس کے ساتھ؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین فرمانے لگے ہاں میں کئی دفعہ ایسے راستے سے گزرا ہوں۔ کیسے گزرے ذرا دکھاؤ؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جبہ سنبھالا، بڑی احتیاط سے قدم رکھنے لگے۔ ابی بن کعب نے کہا یہی تقویٰ ہے، یہی تقویٰ ہے، اپنے آپ کو بچا کے رکھنا گناہوں سے، اللہ کی نافرمانی سے، ہر اس بات سے جس سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، یہ تقویٰ ہے۔ اب رمضان تو گزر گیا، رمضان میں اللہ نے ہماری معاونت کی، نفسانیت اس کو کمزور کر دیا، بھوک پیاس آدمی کمزور ہو گیا، پھر سرکش شیاطین کو قید کر دیا گیا، گلے میں توک ڈال کے سمندر کے اندر پھینک دیا۔ شہوت جو چیزیں تقویٰ کے منافی ہیں، کیا تم تو اپنی منکوحہ بیوی سے بھی شہوت کی بات روزے کی حالت میں نہیں کر سکتے؟ یہ ساری چیزیں دیں۔ پھر فرشتوں کی خوب آمد و رفت رمضان کے مہینے میں، ملکوتی طاقتیں زور آور۔ اب رمضان گزر گیا، وہی نفس، وہی شیطان، وہی اپنا تقاضے۔ امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے تلبیس ابلیس، اس میں لکھا ہے اگر انسان دو چیزوں پر محنت کر کے قابو نہ کرے تو پھر وہ شیطان کے ہاتھ میں ایسا بن جاتا ہے جیسے بچے کے ہاتھ میں کھلونا ہوتا ہے۔ بچے کھیلتے ہیں کھلونے سے، کھیلتے کھیل کے اس کو توڑ بھی دیتے ہیں۔ لکھا ہے وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک شہوت ہے اور دوسرا غصہ ہے۔ غصہ انسان کی فطرت رکھی ہے اللہ نے، اس میں بھی خوبیاں ہیں۔ آدمی کے اندر غصہ آتا ہے، اپنی عزت نفس کی حفاظت کرتا ہے، لیکن اللہ نے یہ بھی فرما دیا والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصے کو پینے والے ہیں، لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت فرمائے مختصر۔ حضور نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرنا۔ پھر عرض کیا اللہ کے رسول اس کے علاوہ بھی کوئی نصیحت کرائیں؟ فرمایا لا تغضب۔ پھر عرض کیا اللہ کے رسول کوئی اور نصیحت؟ یہ پوچھتا رہا، جواب بھی یہی ملتا رہا لا تغضب لا تغضب، غصہ مت کرنا۔ فرمایا یہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے، شیطان آگ سے ہے، پانی آگ کو بجھاتی ہے۔ غصہ آ جائے وضو کر لیا کرو، حیت بدلو، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو۔ یہ کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ڈرا رہے ہیں؟ غصہ آدمی اپنے آپ میں نہیں رہتا، فیصلے بھی غلط کر دیتا ہے۔ آدمی غصے کو کیسے قابو کرے؟ قابو کرنا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب کیا تھی؟ کسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے آدمی اس موقع پر ضبط کر لے۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے لمن صبر وغفر، صبر بھی کرو معاف بھی کرو۔ پھر آگے بھی فرمایا ان ذالک لمن عزم الامور، بڑی ہمت کی باتیں ہیں، یہ بڑا ظرف چاہیے اس کے لیے۔ اور کسی نے کہا جو اعلیٰ ظرف کے ہوتے ہیں
ہمیشہ جھک کر ملتے ہیں کہ سرائی سرنگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ. سرائی ہے اس کو تو جھکانا پڑے گا. جس شاخ کی ٹہنی پر پھل لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ جھک جاتی ہے، اور اگر بانجھ ہو کوئی پھل نہیں ہو اکڑتی رہتی ہے. عاجزی، انکساری، تواضع. حاجی امداد اللہ مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بنیاد اتفاق کی، اکٹھا رہنے کی عاجزی انکساری ہے. بنیاد افتراق کی، توڑ کی، لڑائی جھگڑے کی، فرمایا وہ کبر ہے، تکبر ہے. یہ بنیاد ہے. میں تو کچھ بھی نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں. اور یہ حقیقت ہے، حقیقت ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں. ہم اتنے کمزور ہیں، رات کو سوئے خود صحیح سالم اٹھ بھی نہیں سکتے. یہ محض اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے. اب کیا کرنا؟ اچھا فرما رہے ہیں، دعا کر لیتے ہیں. آنے والے جمعے کی مجلس نہیں ہوگا. اب آئندہ جو جمعہ آئے گا مجلس نہیں ہوگی. قرآنوں کا جوڑ ہے راوین میں. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ صلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیادہ آگے بڑھ کر نہ سنائے ہو سکتا ہے